نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ چینل اس طرح کے چینل کو سبسکرائب کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلائیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ بات آگے تک پہنچے گی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے پہنچے گی؟ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ آگے اس کی گروتھ ہوگی تو زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ تو میرے دوستو ہمارا ٹاپک ہے، ہم بلا تاخیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہم وضو کی اور وضو کے طبی فوائد اور وضو کے سائنسی فوائد ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں پہلے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہاتھ کی دھونے کی حکمتیں اور طبی اور میڈیکل فوائد ڈسکس کیے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کلی کرنے کی حکمتیں۔ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے وہ جراثیم پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ کلی کے ذریعے منہ اور پیٹ میں جا کر متعدد امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہوا کے ذریعے لاتعداد مہلک جراثیم نیز غذا کے اجزاء ہمارے منہ میں اور دانتوں میں لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں، چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو ان امراض کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایڈز کی اس کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکنا بھی شامل ہے۔ منہ کے کناروں میں پھٹنا، منہ اور ہونٹوں کی داد قبا، منہ کے پھیپھڑوں، منہ میں پھپھوندی کی بیماریاں اور چھالے وغیرہ نیز روزہ نہ ہو تو کلی کے ساتھ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے، اور پابندی کے ساتھ غرغرہ کرنے والا کوے بڑھنے اور گلے کی بہت سی امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھ لیجئے کتنی اللہ پاک نے حکمتیں رکھی ہیں اس میں۔ اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ناک میں پانی ڈالنے کی کیا حکمتیں ہیں۔ پھیپھڑوں کو ایسی ہوا درکار ہوتی ہے جو جراثیم، دھوئے اور گرد و غبار سے پاک ہو، اور اس میں 80% رطوبت یعنی تری ہو، اور جس کا درجہ حرارت 90 درجہ فارنہائٹ سے زائد ہو۔ ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتی ہے۔ صفائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر خوردبین جھاڑو ہے۔ اس جھاڑو میں غیر مری یعنی نظر نہ آنے والی روئیں ہوتی ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ نیز ان غیر مری روؤں کے ذمے ایک اور دفاعی نظام بھی ہے جسے انگریزی میں لائسوزوم کہتے ہیں۔ ناک اس کے ذریعے سے آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والا ناک میں پانی چڑھاتا ہے جس سے جسم کے اہم ترین آلے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے، اور پانی کے اندر کام کرنے والی برقی روح سے ناک کے اندر روئی غیر مری روحوں کی کارکردگی کو تقویت پہنچاتی ہے، اور مسلمان وضو کی برکت سے ناک کے بے شمار پیچیدہ امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دائمی نزلہ اور ناک کے زخم کے مریضوں کے لیے ناک کا غسل یعنی وضو کی طرح ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جو دوست بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وضو اور وضو کے سائنسی حکمتیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے چہرہ دھونے کی سائنسی حکمتیں۔ آج کل فضاؤں میں دھوئیں وغیرہ کو آلودگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مختلف کیمیائی مادے سیسہ وغیرہ میل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمے رہتے ہیں۔ اگر چہرہ نہ دھویا جائے تو چہرے اور آنکھوں
کئی امراض سے دوچار ہو جائیں۔ ایک یورپین ڈاکٹر کا ایک مقالہ لکھا ہے جس کا نام تھا آنکھ پانی صحت۔ اس میں اس نے بہت زور دیا کہ اپنی آنکھوں کو دن میں کئی بار دھوتے رہو، ورنہ تمہیں خطرناک بیماریوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ چہرہ دھونے سے منہ پر کیل نہیں نکلتے یا کم نکلتے ہیں۔ ماہرین حسن و صحت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر طرح کے کریم اور لوشن وغیرہ چہرے پر داغ چھوڑتے ہیں۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے چہرے کو کئی بار دھونا لازمی ہے۔ امریکن کونسل فار بیوٹی کا سرکردہ ممبر بیچر نے کیا خوب انکشاف کیا۔ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی قسم کی کیمیائی لوشن کی حاجت نہیں، وضو سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے ماہرین کا کہنا ہے چہرے کی الرجی سے بچنے کے لیے اس کو بار بار دھونا چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل ایسا صرف وضو کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو میں چہرہ دھونے سے چہرے کا مساج ہو جاتا ہے، خون کا دوران چہرے کی طرف رواں ہو جاتا ہے، میل کچیل بھی اتر جاتا ہے اور چہرے کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اندھا پن۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آنکھوں کے ایک ایسے مرض کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس میں آنکھوں کی رطوبت اصلیہ یعنی اصلی تاریخ کم یا ختم ہو جاتی ہے۔ مریض آہستہ آہستہ اندھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصول کے مطابق اگر بھووں کو وقتاً فوقتاً ترک کیا جاتا رہے اس خوفناک مرض سے تحفظ حاصل ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل وضو کرنے والا منہ دھوتا ہے، اس طرح اس کی بھویں تر ہوتی رہتی ہیں۔ جو خوش نصیب اپنا چہرے پر داڑھی مبارک سجاتے ہیں وہ سنت سنیں۔ ڈاکٹر پروفیسر جارج ایل کہتا ہے کہ منہ دھونے سے داڑھی میں الجھے ہوئے جراثیم بہہ جاتے ہیں، جڑ تک پانی پہنچنے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، خلال کی سنت ادا کرنے کی برکت سے جوؤں کا خطرہ دور ہوتا ہے۔ مزید داڑھی میں پانی کی تری ٹھہراؤ سے گردن کے پٹھوں اور تھائرائیڈ گلینڈ اور گلے کی امراض سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کونیوں پر 3 بڑے رگیں ہوتی ہیں۔ کتنی بڑی؟ 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں جن کا تعلق بالواسطہ ڈائریکٹ دل، جگر اور دماغ سے ہے، اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ لگے تو متعدد دماغی اور اعصابی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل، جگر اور دماغ کو تقویت پہنچتی ہے۔ اس طرح انشاءاللہ عز و جل وہ ان کی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ مزید یہ کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے عضلات یعنی کل پرزے مزید طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اور وضو میں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونے کے فوائد یہ ہیں کہ دل، جگر اور دماغ کو طاقت ملتی ہے، اور انسان کے اندر کی روشنی میں سینے کے اندر جو روشنیوں کا تعلق جو ایک برقی ہوتے ہیں وہ تقویت میں آتے ہیں، اور ہاتھ کے عضلات، ہاتھوں کے پرزے وہ طاقتور ہوتے ہیں۔ سر کا مسح کرنے کی حکمتیں کیا ہیں؟ سر کے مسح کرنے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ طبی طرح انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سر اور گردن کے درمیان حبل الورید یعنی شاہ رگ واقع ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ پاک فرماتا ہے انسان ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی، شاہ رگ کا تعلق ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہے، اور حرام مغز اور جسم کے تمام جوڑوں سے۔ جب وضو کرنے والا گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شاہ رگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں فرانس میں ایک جگہ وضو کر رہا تھا کہ ایک شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا۔ جب میں فارغ ہوا وضو کرنے سے تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون اور کہاں کے وطنی ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے جواب دیا میں پاکستانی مسلمان ہوں۔ پوچھا پاکستان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ اس عجیب و غریب سوال پر میں چونکا، مگر میں نے کہہ دیا کہ 2-4 ہوں گے۔ پوچھا ابھی تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا وضو۔ کہنے لگا کیا روزانہ کرتے ہو؟
میں نے کہا ہاں، بلکہ 5 وقت۔ وہ بڑا حیران اور بولا میں مینٹل ہاسپٹل میں سرجن ہوں اور پاگل پن کے اسباب کی تحقیق میرا مشغلہ ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ دماغ سے سارا بدن میں سگنل جاتے ہیں اور اعضاء کام کرتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہر وقت فلڈ مایا کے اندر فلوٹ یعنی تیرنا کر رہا ہے، اس لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور دماغ کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کوئی ریگڑ سختی سے شے ہوتی تو اب تک ٹوٹ چکی ہوتی، شخص شے ہوتی تو ٹوٹ چکی ہوتی۔ دماغ سے چند باریک رگیں مسول مؤثر بن کر ہمارے گردن کی پشت سے سارے جسم کو جاتی ہیں۔ اگر بال بہت بڑھا دیے جائیں اور گردن کی پشت کو خشک رکھا جائے تو ان رگوں یعنی کنڈکٹر میں خشکی پیدا ہو جانے کا خطرہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ گردن کی پشت کو دن میں 2-4 بار ضرور تر کیا جائے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ گردن کے پیچھے بھی آپ نے کچھ کیا ہے۔ واقعی آپ لوگ پاگل نہیں ہو سکتے۔ مزید یہ کہ مسح کرنے سے لو لگنے اور گردن توڑ بخار سے بھی بچت ہوتی ہے۔ وضو کے طبی اور میڈیکل فوائد کیا ہیں؟ تو آج ہم بات کریں گے پاؤں میں دھونے کے کتنے میڈیکل فوائد ہیں، طبی حکمتیں ہیں۔ تو پاؤں سب سے زیادہ دھول آلود ہوتے ہیں۔ پاؤں پہلے انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیان حصہ سے شروع ہوتا ہے، اور وضو میں پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں، اور بچے کھچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا وضو میں سنت کے مطابق پانی دھونے سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ، مایوسی، ڈپریشن جیسے پریشان کن امراض سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں شفا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسلمان ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے اس کا پہلے اثر مثانے پر پڑتا ہے، پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے اور خوب کھل کر پیشاب آتا ہے۔ اس سے ناجائز شہوت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے، جگر، معدہ اور مثانے کی گرمی دور ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کسی برتن یا لوٹے سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی قبلہ رو کھڑے ہو کر پینا مستحب عمل ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ناظرین، تو اس طرح ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوا، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آئندہ ہم اگر نئے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہم نے چہرے دھونے کی حکمتیں پڑھی، بازو دھونے کی حکمتیں پڑھی، پاؤں دھونے کی حکمتیں پڑھی۔ تو آج ہم اس بات پر پڑھیں گے کیا وضو جو ہے کرنا وہ سائنسی تحقیق کا محتاج نہیں۔ میرے دوستو یہ نہیں محتاج، سائنس تو آج تحقیق کر رہی ہے نا کہ انسان چاند پر پہنچ گیا۔ میرے معزز سامعین، ناظرین، میرے مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء کے غلاموں، کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تو کہیں آگے جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج چاند سے کہیں دور ہے، چاند تو یہاں رہ جاتا، آپ عرش معلیٰ کی سیر کر رہے ہیں۔ تو سائنس جو ہے نا وہ دین اسلام کے محتاج ہے، دین اسلام سائنس کا محتاج نہیں ہے۔ تو سائنس آج دعوے کر رہی ہے کہ وہ چاند پر پہنچ گئی۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ تو میرے عظمت والے شہنشاہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں یہاں سے چاند سے بہت اوپر تشریف لے گئے۔ اب بات رہی انسان کا چاند پر پہنچنا، کیونکہ کچھ دوست جو ہے نا وہ سائنسی تحقیق سے، سائنسدانوں کی تحقیقات سے بہت مرعوب ہیں کہ یار یہ فلاں سائنسدان نے کی، فلاں ڈاکٹر نے کی، فلاں یورپی ڈاکٹر نے کی۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کھلونا تھا۔ ہم آج تو دعوے ہو رہے ہیں نا کہ انگریز چاند پہ پہنچ گیا، انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، نہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کھلونا تھا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک دن سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے وضو کرنے کا ایک سبب یہ، میرے اسلام کرنے کا میرے اسلام قبول کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ جب بچپن میں گود کھلونا لے کے بچپن میں بھگوڑے میں کھیلتے تھے تو اس وقت آپ چاند کی طرف انگلی کر کے چاند سے باتیں کرتے، جدھر آپ اشارہ کرتے تھے اس وقت اس طرف چاند چلا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا، میرے چچا جان، چاند جو ہے نا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، مجھے کھلاتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ اور معزز سامعین و ناظرین، امام الانبیاء کے غلاموں، چاند جس کا کھلونا ہو اس کی شان کیا ہے، جس کو چاند بھگوڑے میں کھلائے۔ نبی اکرم نور جس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت بڑے حدیث پاک میں ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ چچا جان، جب چاند سجدے میں گرتا تھا بارگاہ الہی میں، اس وقت اس کے گرنے کی مجھے بھی آواز سنائی دیتی تھی۔ آج لوگ میرے آقا کی علم غیب پر اور سماعت پر کہ یہاں سے درود سنتے ہیں نہیں سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود اسلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ تو بچپن میں ہی چاند کہاں آپ زمین پر تشریف فرما تھے، چاند کہاں آسمانوں پر تھا، تو وہاں جب وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتا تھا تو حضور اس کے سجدہ ریز ہونے کی آواز کو سنتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے بات کی کہ نبی علیہ السلام کا سفر معراج پر جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کھلونا ہے۔ ایک تو آپ کا چاند کھلونا تھا، تو میرے سامنے امام الانبیاء علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ کفار نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کریں، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ پاک نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ ترجمہ قریب ہے قیامت اور شک ہو گیا، چاند اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے چلا۔ یعنی یہ انہوں نے کہا کہ آسمان پر یا زمین پر تو جادو چلتا ہے، حبیب یمنی نے کہا، لیکن آسمان پر چاند نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی ہیں تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، آپ نے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ سب باتیں بتانے کا آپ کو مقصد ہے کہ سائنسی تحقیق کی طرف نہیں جانا، بلکہ آپ نے وضو کرنا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آپ نے جو عمل بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تبھی فیض سن کر آپ کو تو خوش ہو گئے ہوں گے، مگر عرض کرنا تھا چلو کہ سارے کا سارا فن طب اور ذنیات پر مبنی ہے۔ سائنسی تحقیقات بھی حتمی نہیں ہوتی، بدلتی رہتی ہیں۔ ہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اٹل ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سنتوں پر عمل طبی فوائد جان کر نہیں، طبی فوائد کے لیے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ آپ کو روزہ ڈینٹنگ کے لیے نہیں کرنا چاہیے کہ بھوک سے معدہ ٹھیک ہوگا، بھوک کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور مدینہ عمرہ اور حج و عمرہ اور مدینہ کی زیارت کے روزہ رسول کی زیارت اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں آب و ہوا اور ہماری سیر و سیاحت ہو جائے گی، اس لیے ہمیں سفر کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ رسول کی رضا کی خاطر مدینے کا سفر کرنا چاہیے۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب وضو سے فارغ ہو، آپ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، جب آپ نے ظاہری وضو کر لیا تو ہمیں باطنی وضو بھی کر لینا چاہیے۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نے وہ آزاد ہو لے، وہ آزاد پاک کر لے جو انسان کو ظاہری طور پر جو لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ تو ہم نے پاک کر لی، اور اب ہمیں باطنی وہ عذاب، وہ چیز جو صرف اللہ کی دیکھنے کی جگہ ہے، اللہ جسے دیکھتا ہے، دل کو ہمیں پاک کرنا ہے۔ دل کیسے پاک ہو؟ دل کو توبہ سے پاک کرنا ہے، بارگاہ الہی میں توبہ کرنی ہے، اس سے استغفار کرنا ہے، اس سے معافی مانگنی ہے۔ یہ تو اس طرح بات ہوئی نا کہ میرے معزز سامعین و ناظرین کہ آپ اس طرح کریں، آپ کسی بادشاہ کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے گھر دعوت کے لیے آئیے۔ آپ جس کمرے میں بادشاہ بیٹھنے اس کے بہر، دروازے کے بہر آپ نے اچھی خاصی صفائی کر دی، وہاں پھول کے دیے، کہ جہاں بادشاہ نے آ کے بیٹھنا ہے وہاں صفائی نہ ہوئی ہو، وہاں گندگی پڑی ہو، ڈھیر پڑا ہو، وہاں غلاظت ہو، صفائی نہ ہو، تو پھر آپ بادشاہ آپ سے راضی تو نہیں ہوگا، بادشاہ الٹا ناراض ہوگا کہ آپ نے بہر تو صفائی کر دی، جہاں سے بادشاہ گزر کے آیا، جہاں بہر کمرے کے بہر، لیکن جہاں کمرے میں بیٹھنا ہے اس کمرے کی آپ نے صفائی نہیں کی، وہاں بھائی کو کوڑا کرکٹ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، تو بادشاہ اس بات پہ راضی تو نہیں ہوگا بلکہ ناراض ہوگا۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، ہم نے سائنس کی تباہ نہیں کرنی، ہم نے سنت کی تباہ کرنی ہے، کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنا عملی نمونہ بنانا ہے، اس کو نمونہ بنانا ہے، عملی نمونہ بنانا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔
یہ بلکہ اس کی یورپین ڈاکٹر کی سائنس کی اتباع نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ یورپین ماہرین برسہ برس کی ارکریزی کے بعد نتیجے کے دریچہ کھولتے ہیں اور تو انہیں سامنے مسکراتی ہوئی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے۔ دنیا میں لاکھوں سیر و صحت کیجیے، جتنا چاہیے عیش و عشرت کیجیے، مگر آپ کے دل کو حقیقی راہ صرف اور ذکر خداوندی، یاد خداوندی میں ہی ہوگی۔ دنیا اور آخرت کی راحتیں سائنسی آلات، ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں، اتباع سنت میں ہی نصیب ہوگی۔ اگر آپ واقعی دونوں جہاں کی بھلائیاں چاہتے ہیں تو نماز اور سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیجیے، سائنسی تحقیق کی طرف جی آپ کو سائنسی تحقیقات آپ اس لیے آپ کی گوشے گزار کی ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں۔ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا صرف آخرت کا فائدہ نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور صرف دنیا میں فائدہ نہیں، آخرت میں اس کا ڈھیر سارا خزانہ ملنے والا ہے، بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آج وضو کا ٹاپک مکمل ہوگا، کل سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم غسل کے دن کی بات کریں گے، اور جن دوستوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں۔ اتنی اچھی اچھی باتیں بھائی آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا، پلیز سبسکرائب بھی کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ تک بر وقت ویڈیو پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اللہ سب کا امین آپ سے ہو۔